عمران خان صاحب کی حکومت کو گرے ہوئے اب لگ بھگ 4 سال ہونے والے، تو 4 سال بعد اگر آپ نے ایسی کہانیاں سنانی ہے یا یہ چیزیں کرنی ہے تو جا کے عمران خان سے آپ معافی مانگ لیں۔ آج بھی اس کی نجی زندگی، آج بھی اس کی اہلیہ، آج بھی اس کا خاندان، اسی کو نشانہ بنا کے آپ راضی ہیں۔ پاکستان اس طرح آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اس گھٹیا اور گندی سوچ نے پاکستان کو آج تک آگے بڑھنے نہیں دیا، اور پاکستان کے میڈیا نے اس کے اندر ایک سہولت کار کا رول پلے کیا ہے۔ کس قسم کا فرنٹ پیج انہوں نے چھاپا ہے، کتنی سپیس دے دی ہے۔ یہ اکیلی خبر تو نہیں ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر جو آئی ہوئی ہے، عمران خان کے خلاف آپ کا بغض اس لیول تک چلا گیا کہ آپ پیسہ، عزت، سب کچھ داؤ لگانے پر تیار ہیں صرف عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں، لیکن عمران خان کے بارے میں کیا آیا کہ صہیونیت عمران خان کو پسند نہیں کرتی۔ اور ساری زندگی عمران خان پہ الزامات کیا لگایا؟ جی یہودی ایجنٹ ہے، صہیونیوں کا ایجنٹ ہے، یہ کہتے تھے ان کو۔ جی اسرائیلی ایجنٹ ہے، یہ بھی کہتے تھے عمران خان کو۔ تو جناب اب وہ اندر سے پتا چل رہا ہے، جو ای میلز لیک ہوئی ان کے اندر سے، کہ جناب عمران خان تو بہت پکا مسلمان ہے، عمران خان تو بڑا مضبوط آدمی ہے، اور جھکنے والا آدمی نہیں ہے بلکہ خطرناک آدمی ہے۔ تو پھر اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے نا کہ عمران خان کے رجیم چینج آپریشن کے پیچھے جو بنیادی سوچ ہے وہ کیا ہے۔ وہ تو باجوہ کا ایکسٹینشن والا معاملہ تھا، اور یہ ساری چیزیں جڑ گئی آپس میں، تو رل مل کے انہوں نے عمران خان کو رستے سے ہٹا دیا۔ اس کے اوپر کسی نے کوئی آرٹیکل نہیں چھاپا، اس کے اوپر کسی نے کوئی ٹرانسمیشن نہیں کی، اس کے اوپر کسی نے کوئی بلیٹن پورا نہیں کھینچا، اس کے اوپر فرنٹ پیج کے اوپر بڑی بڑی سٹوریز نہیں چھپی۔ حالانکہ یہ بہت بڑی سٹوری ہے، بڑے لمبے عرصے سے عمران خان صاحب کے اوپر بڑے بڑے ایلیگیشنز لگ رہے تھے، اتنی زبردست قسم کی چیز آئی ہے، دنیا بھر کے انٹرنیشنل میڈیا پہ آ رہی ہے، پاکستان کا میڈیا چپ ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں۔ دو عاصم منیر صاحب کے تاحیات استثناء پہ عالمی میڈیا بہت کچھ کہہ رہا ہے، اس پہ کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی، اور باقاعدہ اس کے اوپر اکانومسٹ کی رپورٹ کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر جو رپورٹ چھپی ہے عمران خان اور بشرا بی بی سے متعلق، اس پر وہ معافی مانگے ورنہ قانونی کارروائی کریں گے۔ ایک تو یہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے، دوسری طرف وکیلوں نے وہاں پہ کام شروع کر بھی دیا ہے۔ پچھلے سال کی رپورٹ تھی، یاد رکھیے گا، اب چھاپی گئی ہے، یاد رکھیے گا، صرف توجہ ہٹانے کے لیے، لیکن توجہ ہٹنی نہیں چاہیے، توجہ رہنی چاہیے اصل مسئلے کی طرف۔ اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا شاندار قسم کا پیپر جاری کیا ہے، اور اس میں بہت سارے اہم سوالات پوچھے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر سے۔ یہ سوالات آپ کو پڑھ کے سنانا بہت ضروری ہے، اس کے اوپر انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ دیکھیں عمران خان کی جو دو بڑی طاقتیں ہیں نا، جو عمران خان صاحب کو دیکھیں، اللہ رب العزت کی طاقت سب سے بڑی ہے، وہی رستے نکالتا ہے، وہی لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈالتا ہے۔ تو دو چیزوں نے عمران خان کے لیے بہت کام کیا، ایک سوشل میڈیا، دو اوورسیز پاکستانی۔ یہ دو فیکٹرز اسٹیبلشمنٹ کو چپتے رہے، اور ان دو فیکٹرز نے بڑی کامیابی سے عمران خان کا دفاع کیا ہے۔ اب جو سوشل میڈیا ہے اس کا استعمال پاکستان تحریک انصاف سے بہتر کسی نے نہیں کیا، آفیشیل کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ تو سوشل میڈیا میں تو ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، اب پی ٹی آئی اتنی بڑی جماعت بن گئی ہے، سارے لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہر طرح کے لوگ وہاں پہ ہیں، کسی کی زبان اچھی ہے، کسی کی نہیں اچھی، کسی کی سوچ اچھی ہے، کسی کی نہیں اچھی، لیکن وہ سارے سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں جو پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل سوشل میڈیا ہے، اس نے بڑی ذمہ داری کا ہمیشہ ثبوت دیا۔ انہوں نے سوالات جو اٹھائے وہ بڑے چپتے ہوئے سوال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہوگی جس سے کسی کو استثناء حاصل ہو، ایسا دروازہ نہیں چھوڑا جائے گا کہ وہ یہاں ظلم کرے اور اس کا احتساب نہ ہو، یہ سہیل آفریدی نے کہا۔ اگر عدالت میں اور قانون اور انصاف کے مطابق ہوتا تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو تو پچھلے سال اگست میں، ستمبر میں باہر آ جانا چاہیے تھا، بلکہ اس سے پہلے باہر آ جانا چاہیے تھا جب ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ باہر نہیں آئے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ مزید گند نہیں ڈالنا تو پھر تو عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کا بوجھ اٹھا پائے گی؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ وہ ڈرتے بھی بہت ہیں، اسپیشلی پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے، جنرل عاصم منیر، ان کے بارے میں ایک ٹاؤٹ نے ابھی کلیم کیا، اور وہ کلیم ابھی تک واپس نہیں ہوا، کہ عاصم منیر سخت نفرت کرتے ہیں عمران خان سے، کیونکہ فوجی قیادت کا لفظ استعمال کیا تو وہ تو عاصم منیر ہی ہے نا، آرمی چیف تو عاصم منیر ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے، فوجی قیادت وہی ہے، تو ان کے بارے میں لفظ استعمال کیا کہ وہ عمران خان سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ تو کوئی تردید نہیں آئی ابھی تک دونوں طرف سے، نہ تو ٹاؤٹس کی جانب سے آئی اور نہ جن کے ٹاؤٹس ہیں ان کی جانب سے آئی۔ بہرحال مخصوص نشستیں چھیننے کا سلسلہ جو ہے وہ سپیڈ جاری ہے، پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے
مخصوص نشستیں چھین لی جائیں. اب اس کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جج مل کے زور لگا رہے. ایسا لگ رہا تھا کہ کیس جو ہے وہ مخصوص نشستیں مانگنے والی پارٹیاں نہیں لڑ رہی, وہ ججز لڑ رہے ہیں, جو فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا تھا. لیکن اگر یہ فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف ہوا تو آپ دیکھیے گا گھنٹوں کے اندر عمل درآمد ہو جائے گا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان فوری طور پہ عمل درآمد کر دے گا. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اپنی کامیابی جو ہے وہ اسی بات میں سمجھ رہی ہے کہ جتنا اس کو لمبا کیا جائے کیس کو, جتنا عدلیہ کو بے نقاب کیا جائے, جتنا اس ناانصافی کو ساری دنیا کے سامنے رکھا جائے, بس یہی اب ایک کامیابی ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹیں بھی مخصوص نشستیں پی ایم ایل این کو دینی چاہیے. اس سے انہیں لگتا ہے کہ ان کا کام بن جائے گا یا مسئلہ حل ہو جائے گا جو ان کے ساتھ درپیش ہے گزشتہ 3 سالوں سے. تو دیکھیں نا, مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا. اسٹیبلشمنٹ کو پہلے لگا عمران خان کو نکالیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا, نہیں ہوا. پھر انہیں لگا کہ احتجاج کو کچل دیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا, نہیں ہوا. پھر انہیں لگا کہ پی ڈی ایم کو لا کر بٹھا دیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا, نہیں ہوا. پھر انہیں لگا عمران خان کو جیل میں ڈال دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, نہیں ہوا. پھر انہیں لگا کہ دھاندلی کروا کر الیکشن سے قبل مسئلہ حل ہو جائے گا, یعنی الیکشن کے قبل انہوں نے اتنی دھاندلی کی کہ لوگوں کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا, مسئلہ حل نہیں ہوا. انہیں لگا کہ انتخابی نشان چھین لیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا, نہیں ہوا. فارم 47 بنا کر انہیں لگا کہ مسئلہ حل ہو جائے گا, نہیں ہوا. اغوا سے, جبر سے, تشدد سے, انسانوں کی جبری گمشدگیوں سے اور اغوا برائے بیان سے انہیں لگا کہ مسئلہ حل ہو جائے گا, نہیں ہوا. پھر انہوں نے عدت اور سائفر جیسے گھٹیا کیسز بنائے, انہیں لگا کہ اب مسئلہ حل ہو جائے گا, مسئلہ حل نہیں ہوا. عمران خان کی بیوی اور بہنوں کو گرفتار کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا, نہیں ہوا. عمران خان پہ جیل میں بدترین حالات پیدا کر دیے گئے, انہیں بند کر دیا گیا چھوٹے سے سیل میں, بجلی بند کر دی گئی, بہت پریشان کیا گیا, سہولیات لے لی گئی. انہیں لگا مسئلہ حل ہو جائے گا, مسئلہ حل نہیں ہوا. اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگا کہ ایکسٹینشن مل جائے آرمی چیف کو تو مسئلہ حل ہو جائے گا, پھر بھی نہیں ہوا. 26ویں آئینی ترمیم آنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا, مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا. آئینی بینچ بنا کر مرضی کے ججز لا کر ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا, مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا. اب مخصوص نشستیں لے کر 27ویں آئینی ترمیم کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہونا, کیونکہ آپ یہ مسئلہ حل کر ہی نہیں سکتے. یہ مسئلہ آپ کا 70 سال سے حل نہیں ہو رہا, اور اس وقت اس مسئلے کا حل پاکستانی عوام نے ڈھونڈ لیا ہے. اور اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے, عوامی منتخب حکومت آئے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نوکری کرے جس کام کے لیے انہیں تنخواہ ملتی ہے, بس یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جنگ ہمیشہ باہر والوں سے ہوتی ہے. میرا تمام پارٹی اور سوشل میڈیا کو پیغام ہے کہ اپنی تنقید کا نشانہ اپنے لوگوں کو نہ بنائیں, اس سے ہمارے بیانیے کو نقصان ہوتا ہے. ہمیں ساری توجہ فسطائی قوتوں کے خلاف مرکوز رکھنی چاہیے تاکہ اس اندھیری رات کا جلد سے جلد خاتمہ ہو سکے. میرا تحریک انصاف کے لیے خصوصی پیغام ہے کہ جماعت میں کسی کو بھی قربانی دینے سے نہیں گھبرانا چاہیے. اگر مجھ سمیت سینکڑوں کارکنان اور لیڈرشپ جیلوں سے نہیں گھبرائی تو آپ لوگوں کو بھی نہیں گھبرانا چاہیے. پارٹی عہدیداران کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کو تیار ہیں یا نہیں.